بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کی تاریخ قربانیوں اور ایمان کی حفاظت کی لازوال داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سنہری مثالوں میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی سلطنتیں اور خزانے بھی ایک مومن کو اس کے دین سے جدا نہیں کر سکتے۔ بادشاہوں کے سامنے نڈر سفیر، یہ وہی عبداللہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں خط دعوت لے جانے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک عام انسان کے لیے کسریٰ کے دربار میں داخل ہونا بھی جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر تھے۔ نہ خوف نہ جھجک خط سنایا، اور جب کسریٰ نے گستاخی کرتے ہوئے خط پھاڑ دیا تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر ادنا لرزش نہ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور جلد ہی وہ بادشاہ اپنی سلطنت سمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ روم کے محاذ پر قید۔ وقت گزرا، مسلمان لشکر روم کی سرحدوں پر لڑ رہا تھا۔ ایک معرکے میں حضرت عبداللہ قید ہو کر رومی بادشاہ کے دربار میں لے جائے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو ایک عظیم سبق دیا۔ بادشاہ نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو سوچا، یہ قیدی اگر ہمارے مذہب میں آ جائے تو ہم اسے اپنے لیے نعمت بنا لیں۔ اس نے کہا، اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا اور سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور جواب دیا، اگر تم مجھے اپنی ساری سلطنت اور زمین کے ذرے ذرے کا مالک بھی بنا دو تب بھی میں اپنے دین کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آزمائش کی گھڑیاں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر انہیں قید کر دیا۔ کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، کبھی شراب اور حرام گوشت سامنے رکھ دیا گیا تاکہ وہ مجبور ہو کر ہاتھ بڑھائیں، مگر انہوں نے نہ چکھا۔ پھر ایک اور آزمائش آئی۔ ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے کھولتے ہوئے تیل کی لڑا میں ڈال دیا گیا۔ لمحوں میں گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ کو اس گڑھا کے قریب لایا گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بادشاہ خوش ہوا کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں، مگر حضرت عبداللہ نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میری ایک ہی جان ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہوگی۔ کاش میری اتنی جانیں ہوتی جتنی بدن کے بال ہیں، اور میں ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا۔ سلیب اور تیر۔ انہیں سلے پر باندھا گیا، تیر انداز قریب کھڑے کیے گئے، دھمکی دی گئی کہ اگر دین نہ چھوڑا تو تیر مارے جائیں گے۔ لیکن عبداللہ کی زبان پر وہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بوسے کی شرط۔ اب بادشاہ ہار گیا۔ اس نے کہا، اگر تم میرے ماتھے پر بوسہ دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا، میرے ساتھ جتنے مسلمان قیدی ہیں اگر وہ بھی رہا کر دو تو۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک کافر بادشاہ کے ماتھے پر بوسہ دینا عزت کی بات نہیں تھی، لیکن اگر اس کے بدلے درجنوں مسلمان بھائی آزاد ہوتے ہیں تو یہ بوسہ غلامی نہیں بلکہ ان سب کی آزادی کی قیمت تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے بادشاہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سارے قیدی رہا ہو گئے۔ عمر کا اعلان۔ جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور سارا واقعہ لوگوں نے سنا تو مدینہ گونج اٹھا۔ خلیفہ وقت حضرت فاروق نے اعلان کیا، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو بوسہ دے۔ پھر خود آگے بڑھے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ان کی قربانی اور حکمت کا سب سے بڑا انعام تھا۔ سبق۔ ایمان کی قیمت دنیا کی کسی سلطنت سے زیادہ ہے۔ مومن کا دل اگر اللہ پر قائم ہو جائے تو موت، دھمکی اور لالچ
کچھ بھی اس کو نہیں جھکا سکتا۔ ایک مومن کی استقامت پورے قافلے کو عزت بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان بیچا نہیں جاتا، اور ایک مسلمان کا اصل سرمایہ اس کا دین ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشت مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سن لو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔